کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جو چیز ملی، جو چیز نہ ملی، جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی، جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میں نے ایفرٹ کی، کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی، اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے۔ سونپ دیں اپنا پورا کا پورا آپ۔ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ چیز میرے دو دانتوں کے بھی درمیان ہے اور وہ مجھے نہیں ملنی تو نہیں ملنی، اور اگر کوئی چیز دو پہاڑوں کے اندر ہے، یعنی پہاڑوں کے نیچے ہے، چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، اور اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر مجھے ملنی ہے۔ موجود ہیں آپ کے ارد گرد، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا، یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں۔ جان لے اللہ ہے، اور اللہ یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو۔ تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب مانگ اللہ سے مانگ، جب دعا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر، اللہ سے ایکسپیکٹ کر، اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی۔ The beauty in the belief of divine قدر، کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ بلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ لے آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وٹ ایور دا پینز ہیو ریٹن، اور جتنے بھی پینز ہیں، ویسے تو جو ہے محفوظ میں جس پین نے لکھا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پینز ہیں، اس پہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ جب مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پین نے ہر چیز لکھ دی ہے اور کریشن سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی ہے، تو what is the benefit of this? What's the beauty of it? The beauty of it is کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا بلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے اس ڈیوائن وزڈم کے اوپر، اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کے اوپر، دیٹ از الحکیم، دی موسٹ وائز، ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جو چیز ملی، جو چیز نہ ملی، جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی، جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میں نے ایفرٹ کی، کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی، اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے۔ سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ، So this belief in divine qadar, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. مطلب کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی یہ چیز بناتی ہے انسان کی، اس کو اسٹیبل کرتی ہے۔ آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی ویک پرسنالٹیز ہیں، آلدو وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ لوگ ہوں گے، بٹ میجرلی ویک پرسنالٹیز ہیں، کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی کوئی مانیٹری نقصان ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل، کوئی اور ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے، تو پیپل گو انٹو ڈپریشن۔ لوگ دے کانٹ ایبزارب دس شاک، اور اس شاک کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں باقاعدہ، اینڈ سم آف دیم ایون گو ٹو دس ایکسٹریم سائڈ آف کمٹنگ سوئسائڈ۔ سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پہ، تو مسلمان ریلیف ہوتا ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے، دیٹ از بیسٹ فار می۔ سو وائی وی گیٹ ورڈ، کیوں ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ، ہم خود گاڈ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم خود جو ہے وہ اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام ہے نا، ہم نے تو اپنی ایفرٹ دے دی، ہم نے تو جو اپنا بیسٹ دے دیا، اب چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وین وی ول ٹرائی ٹو بیکم گاڈ، دین اوبیسلی ہماری لائف میں جو ہے اسٹریسز وہ بہت زیادہ بڑھیں گے۔ اوکے، سو لیٹس فرسٹ اسٹیبلش دا بیسز دیٹ دیر از اے کریٹر اینڈ دیر از اے میننگ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں، ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں، the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے، اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے، کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی، کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے؟ اگر تو ہے then we'll be at ease. So at the end of the day
You don't decide, but the creator decides. Okay, let the creator decide what's best for you. آپ اللہ کو سونپ دیں اپنا پورا کا پورا. آپ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، رائٹ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً. سو الٹیمیٹلی دا سولوشن از دیٹ یو ہیو ٹو سبمٹ. جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سبمٹ ہی نہیں کیا، ہم خود خدا بنے بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج. سو یو نو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ آل اسٹارٹس وتھ سبمیشن. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے اسی لیے کہا کہ وین وی اسٹیبلش ڈیوائن ڈکری بلیف وی اسٹیبلش توحید. جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات، کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ it will establish our belief in Tawheed because it will establish our trust in Allah. Otherwise, you know, those people who reject Qadar, who challenge Qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their Tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak. It needs to be renewed. اسی لیے ایسے بندے کی جب بھی آپ کاؤنسلنگ کریں جس کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا ہے، وہ اس چیز کو، اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہا، تو ڈائریکٹ دیٹ پرسن ٹو تقدیر. اوکے، اس کو سکون آئے گا انشاءاللہ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس بندے کو آپ انبیاء کی اگزامپلز دیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور پھر انہوں نے صبر کیا اور ان کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ تھا. اٹ ول کام دیٹ پرسن ڈاؤن. اینڈ ڈیفینیٹلی دا بلیور از آلویز کنٹینٹ، یو نو، بیکاز بلیور جو ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کا ہارٹ پیس پہ ہوتا ہے کہ جو ملا وہ قسمت میں تھا، جو نہیں ملا وہ قسمت میں نہیں تھا. ایک سمپل سا سینٹینس جو ہم اکثر کہتے ہیں. And you know, there is a beautiful hadith. It is actually a part of a hadith. Ubaidah ibn Samit, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi. When he was on his deathbed, جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے یا ان کی ڈیتھ آنے کو تھی اور ان کا بیٹا ان کے پاس موجود تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا زبردست ایڈوائس کی، کیا زبردست نصیحت کی، جس سے آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کو لائف میں جتنے بھی پرابلمز آنے والے ہیں ان کے جانے کے بعد، تو ان کا بیٹا ہمیشہ باپ کی اس نصیحت کو یاد رکھے گا اور یہ چیز اسے مشکلوں سے لڑنے کی سکت دے گی. اوکے، اس کو اسٹرینتھ دے گی. اور کیا گرومنگ ہوگی ایسے بچے کی، اور کیا ہی وہ نڈر قسم کا بچہ بنے گا. انہوں نے کیا زبردست بات کی. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ او مائی ڈیئر سن یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یو ول ناٹ ٹیسٹ دا سویٹنس آف دا ریئلٹی آف فیتھ انٹل یو کم ٹو دس کنکلوژن دیٹ ایوری تھنگ دیٹ ہیز اسٹرک یو واز ناٹ ٹو مس یو اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دیٹ وچ مسڈ یو واز ناٹ مینٹ ٹو کم ٹو یو. سو اٹس بیوٹیفل. اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تو تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا، ایمان کی سویٹنس کا مزہ نہیں چکھے گا، جب تک تو اس کنکلوژن، اس نتیجے پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ چیز جو تجھے سٹرائک کی ہے، جس نے تجھے ہٹ کیا ہے، جو تیری طرف کوئی تکلیف آ گئی ہے، اٹ واز ناٹ ٹو مس یو. اس نے تیری ہی طرف آنا تھا اور کسی کے تھرو وہ نہیں آئی ہے. اس نے آنا تیری طرف تھا، بندش کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ اس نے تیری ہی طرف آنا تھا. اور وہ چیز جو تیری طرف نہیں آئی، اوکے، اور جو تجھے نہیں ملی، یعنی کہ کچھ تو اچیو کرنا چاہتا ہے اور وہ چیز تجھے نہیں ملی، تو اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی فار یو. وہ چیز تجھے ملنی ہی نہیں تھی. کتنی خوبصورت بات ہے. اوکے، جیسے حضرت عمر بن الخطاب کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل جو ہے وہ پیس پہ ہے، بیکاز آف نوئنگ دیٹ وچ واز ٹو کم ٹو می کین ناٹ مس می. سیم بات ہے، اینڈ دیٹ وچ از ٹو مس می کین ناٹ کم ٹو می، رائٹ. سو ایک اور اسی طرح ایک سلف کا کوٹ ہے، غالباً ایک صحابی کا کوٹ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے دو دانتوں کے بھی درمیان ہے اور وہ مجھے نہیں ملنی تو نہیں ملنی، اور اگر کوئی چیز دو پہاڑوں کے اندر ہے، یعنی پہاڑوں کے نیچے ہے،
چھپی ہوئی ہے, مخفی ہے, اور اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر مجھے ملنی ہے, بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ has written everything, you know, اللہ سبحانہ وتعالیٰ is taking care of everything. تو پھر عبیدہ ابن سامت نے یہ زبردست حدیث کوٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. He said that know that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said that the first thing, that one of the first things that Allah created was the pen. 50,000 years before He created everything. So how beautiful it is. وہ اپنے بچے کو ترغیب دے رہے کہ اس پر ایمان رکھو, اس کنکلوژن پر پہنچ جاؤ بیٹا, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اوکے, سو امیجن اے ورلڈ ویئر وی ڈونٹ کمپلین, اور انسان اتنا صابر ہو جائے کہ فرشتے بھی اسے سلام کریں, فرشتے بھی اس کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے اس سے انسپائر ہوں. اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں آپ کے ارد گرد, آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا. یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ میری ہی خطا ہے, میری ہی خطا ہے, یا کوئی بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اس پہ بھی وہ صبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سلوٹ ہے, اور ایسے لوگوں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور ان لوگوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں فرشتے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بلند سے بلند کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹیسٹڈ دا سویٹنس آف فیتھ, یو نو. اینڈ دین دا حدیث آف ابن عباس رضی اللہ عنہ, واٹ اے بیوٹیفل حدیث دیٹ از, کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اینڈ ہی سیڈ یا غلام, او بوائے, آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز, میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا. اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اللہ سے ڈر جا, جان لے اللہ ہے, اور اللہ, یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو, تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب مانگ اللہ سے مانگ, جب دعا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر, اللہ سے ایکسپیکٹ کر, اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے, اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. دا پینز ہیو ریٹن اینڈ دا پیجز ہیو ڈرائیڈ. اوکے, قلم لکھ چکے ہیں اور پیجز جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں. سو وٹ دا بلیور سیز, وٹ ڈو یو گیٹ فرام اٹ؟ دا بلیور سیز آمنت باللہ و رسولہ, اور دا بلیور سیز کہ آئی ایم کنٹینٹ, آئی ایم ہیپی ود دا ڈکری آف آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دین سم پیپل دے آر گیٹنگ ورڈ اوور دیز تھنگس کہ مجھ پہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے, یو نو, مجھے نظر بد لگ گئی ہے. اوکے, نظر بد حق ہے, کالا جادو حق ہے, ہو جاتا ہے, حق سے مراد ہے کہ یعنی ایگزسٹ کرتا ہے. But do you ever even think that Allah is stronger than black magic? Way more stronger. Allah is stronger than that magician who is causing black magic. Allah is stronger than all the shayateen. Allah is the Rabb of all the shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala is way more stronger than evil eye. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ تو جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں تو ہم کتنے ریلیو ہو جائیں گے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ریفرنس دے کے دعا کرنی چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, اور صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا, شیطان کو کریڈٹ نہ دو, کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. جب ایک صحابی کو ایک بار ٹھوکر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ نہ کہو شیطان نے ٹھوکر لگوائی, بیکاز ہی سیڈ کہ شیطان نے لگوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سے بسم اللہ, دیٹس اٹ, بسم اللہ کہو گے شیطان سکڑ کر مکھی جیسا ہو جائے گا اور تمہیں افیکٹ نہیں کرے گا. جتنا کریڈٹ دو گے, جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ گے, اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا, پھولا نہیں سمائے گا. سو اف یو ماسٹر دس آرٹ, بلیو می that if you have firm belief in taqdeer, and if you have firm belief in Allah al Mahfuz, and if you have firm belief in the attributes of Allah, and if you achieve this wonderful mental state of contentment, then trust me that your life will become beautiful.